السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس مختصر سے ویڈیو کے اندر دو چار باتیں اپنے مظلوم، بے سہارا، بے کس و بے بس فلسطینی بھائیوں کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر یا غزہ کے اوپر، اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ذرا سا غور فرمائیں کہ ایریاز کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا، اوپر سے ڈرون حملے ہیں، نیچے سے گراؤنڈ آپریشن جاری ہے اور اندھا دھند گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اور نہ کھانے کی کوئی چیز پہنچ رہی ہے، نہ پینے کی کوئی چیز پہنچ رہی ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کی لاش پر رو رہا ہے تو کوئی ماں اپنے بچے کو ملبوں تلے تلاش کر رہی ہے، کوئی بھائی ہے جو اپنی بہن کا جنازہ پڑھ رہا ہے۔ کس طرح کے حالات ہیں، لیکن سلام ہے ان کے جرأت پر، سلام ہے ان کے ایمان اور ان کے تقوی پر، سلام ہے ان کی بہادری پر کہ اس طرح کے حالات سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے گزرنے کے باوجود ان کے زبان پر ایک لفظ بھی ناشکری کا نہیں ہے۔ ہمیشہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر کے تہجد کے اندر اٹھ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ کہ دعا بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جو بندہ دعا کر رہا ہے پہلے اس کے حق میں یہ دعا قبول فرما لیجئے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے۔ اور دوسرا کام ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا، امریکن پروڈکٹس کا، اسی طرح سے جتنی کنٹریز اس میں ملوث ہیں ان سارے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ نہ سوچیں کہ یار ہمارے کرنے سے کیا ہوگا اور ساری دنیا ان کے پروڈکٹس خرید رہی ہے، اگر ہم ایک آدمی اس کا پروڈکٹس نہیں خریدیں گے یا اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہمارے ایک سے کرنے سے کیا ہوگا، یہ نہ سوچیں۔ آپ کے ایک کے کرنے سے بہت کچھ ہوگا، اور کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر سکیں گے کہ اللہ، ہمارے ذمہ داری، ہمارے بس میں جو تھا، ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا تھا۔ تو ان کا سرے سے بائیکاٹ کریں، اور آپ یقین جانیں کہ اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مہم چلی تھی بائیکاٹ کرنے کی، اور اس پہ لوگوں نے اس کو سیریس لیا تھا، تو اچھا خاصا ان کی اکنامی اچھی خاصی نیچے آ گئی تھی۔ اور یہ جو ظلم اور یہ جو زیادتیاں ان پہ کر رہے ہیں، یہ اکنامی کے بلبوتے پر، اگر ان کی اکنامی کم ہوگی تو ان کی عقل انشاءاللہ ٹھکانے میں آ جائے گی، تو ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کریں۔ کئی سارے لوگ ان تک امداد پہنچا رہے ہیں، ہماری حیثیت کے مطابق ہم سے جو بن پڑے ہمیں ان تک امداد پہنچانی چاہیے۔ 1 روپیہ 2 روپیہ جتنا ہماری حیثیت کے مطابق، جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہمیں ان تک امداد پہنچانی چاہیے۔ اور جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو، جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہوں، ان کے ذریعے سے ان تک امداد پہنچائیں۔ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کھانے پینے کے سامان کی، اسی طرح سے ڈیلی یوز جو سامان ہیں انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ابھی آپ سے جتنا کچھ ہو سکے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا کام یہ ہے جو بہت ضروری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی ہسٹری کو جانیں کہ آخر یہ لڑائی ہے کیوں، کس بیس پر دونوں لڑ رہے ہیں اور کس بیس پر دنیا میں یعنی اتنی لڑائی چھڑی ہوئی ہے۔ آج تک بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل وار ہے۔ یہ پولیٹیکل وار ہے ہی نہیں، یہ ایک حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ تو اس کی ہسٹری کو پڑھیں، جانیں کہ آخر جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے یا اس سے پہلے کی ہسٹری ہے، کئی ساری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ کچھ کتابیں جو مجھے پہنچی ہے، جو مجھ تک پہنچی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں سے جا کر کے اس کتابوں کو خرید سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان کی ہسٹری کو پڑھیں اور جانیں کہ یہ آخر لڑائی کیوں ہے، کس بیس پر دونوں لڑ رہے ہیں، اور اس کا ماضی کیا تھا، اس کا حال کیا ہے، اور آئندہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔